لبیک یا حسین لبیک یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. عزاداران گرامی، ایام عزا کا سلسلہ جاری ہے. ہم سب کی عزاداری اور عرض ادب بارگاہ خداوندی میں بنحو احسن قبول و منظور قرار پانے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پیغام ہائے عاشوراء یا عاشوراء کے پیغامات کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس عظیم درسگاہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا دروس ہمارے لیے نہفتہ ہیں. جیسا کہ پہلی گفتگو میں ہم نے عرض کر دیا کہ پیغام اور درس ان لوگوں کے لیے ہے جو چشم بصیرت کے ساتھ، جو تدبر و تفکر کے ساتھ اس واقعے کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ویسے تو در اہل بیت سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. فرش عزا پر آ کر بہت کچھ انسان کو ملتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس عظیم مکتب سے، اس عظیم درسگاہ سے، اس عظیم یونیورسٹی سے انسان بہت کچھ لے کر جائے. لہٰذا جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا قرآن کریم کو سمجھنے والوں کے مرتبے ہیں، درجات ہیں، اسی طرح عاشوراء کو سمجھنے والوں کے درمیان میں بھی درجات ہیں. کوئی عاشوراء کو سرسری ظاہری طور پر پڑھ لیتا ہے ایک حادثہ سمجھ کر، کچھ عاشوراء کو ایک عظیم حادثے کے طور پر وہ اس کو
دیکھ لیتا ہے لیکن اس سے وہ کما ہوا حق کو استفادہ نہیں کرتا۔ اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو عاشوراء کو دیکھ کر، جو مکتب عاشوراء کو پڑھ کر ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ زاویہ دید میں فرق ہے، آپ کس نگاہ سے اس عاشوراء کو، اس حادثے کو، اس عظیم تاریخی حادثے کو آپ دیکھتے ہیں۔ اور اس میں واقعاً انسان کے لیے دروس ہیں، تبھی تو تمام ائمہ علیہم السلام نے عاشوراء اور ذکر حسین پر زور دیا، ذکر حسین کو زندہ رکھنے کی تاکید کی ہے، جتنی تاکید مولا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے، آپ کے ذکر کرنے، آپ کو یاد کرنے کے بارے میں تاکیدات آئی ہیں، وہ کسی اور امام کے بارے میں نہیں ہے۔ اس میں ضرور فلسفہ ہے، اس میں بہت سارے پیغامات موجود ہیں، اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہر وقت ذکر حسین کیا کرو۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ عرض ہوا ایک پیغام جو واضح طور پر اس حادثے میں، اس انقلاب کے اندر موجود ہے، اس مکتب میں موجود ہے، وہ درس آزادی ہے، حریت کا درس ہے۔ جو عاشورائی ہوتا ہے وہ حر ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، وہ حریت پسند ہوتا ہے، حریت طلب ہوتا ہے، وہ غلام نہیں ہوتا، وہ بردہ اور بندہ نہیں ہوتا، اپنے نفس کا بھی، کسی دوسرے شخص کا بھی، دوسرے انسان کا بھی، کسی دوسری چیز کا بھی، دنیا کا بھی، وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے۔ ہاں، وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آزادی کی انتہا، تمام قید و بند سے، تمام گرفتاریوں سے، تمام ہر قسم کی وابستگیوں سے دور ہونے کا نام عبد الہی ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اسی لیے وہ رحمت للعالمین، وہ باعث تخلیق کائنات، حضرت محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ، جب تمام ان غلامی کی زنجیروں سے بالاتر ہو کر، تمام دنیا کی وابستگیوں سے آپ الگ ہو کر، آپ عروج کے آخری منزل تک، آزادی کی آخری منزل تک آپ پہنچ گئے، تو اس کا نام عبد الہی ہے۔ اسی لیے ہم تشہد میں یہی پڑھتے ہیں ہمیشہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا۔ لہذا آزادی کا جو درس ہے، آزادی کا پیغام ہے، وہ نمایاں طور پر واقعہ عاشوراء میں موجود ہے۔ جس طرح مولا امام حسین علیہ السلام کو جب بیعت کی پیشکش ہوئی تو آپ نے فرمایا، انکار کر دیا، لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ لا اعطی بیدی اعطاء الذلیل، میں اپنے ہاتھوں کو ذلیلانہ طور پر، ذلت آمیز طریقے سے آگے بڑھانے والا نہیں ہوں، ہاتھ پھیلانے والا، ذلت کے طور پر ذلت آمیز طریقے سے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوں۔ چونکہ جو بیعت لیتا ہے اور جو بیعت کرتا ہے، بیعت کرنے والا یعنی دوسرے کا مطیع ہوتا ہے، دوسرے کا تابعدار ہوتا ہے، فرمان بردار ہوتا ہے، اور دوسرا شخص وہ آقا ہوتا ہے، مولا ہوتا ہے، مالک کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے ہاتھوں کو بڑھانے والا نہیں ہوں۔ ولا اقر اقرار العبید، اور نہ میں بندوں کی طرح، غلاموں کی طرح اقرار کرنے والا ہوں، یعنی خوف سے، ڈر کے مالے میں کہنے والا ہوں، ہاں میں نے تمہاری بیعت کر دی، ہاں میں نے تمہیں قبول کر دیا، ہاں میں تمہارا فرمان بردار بنوں گا۔ دیکھیں، واضح طور پر، صریح طور پر انکار کر رہا ہے کہ میں جھکنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے سامنے خوف کھانے والا نہیں ہوں، میں آزاد انسان ہوں، میں حریت کے اس عروج پر ہوں۔
اور بہت سارے مقامات پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کربلا کے اس واقعے میں مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے فرامین میں یہ متعدد جگہوں پر موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں، موت فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کے ساتھ مرنا، موت فی عز، عزت کے ساتھ مرنا، خیر بہتر ہے، من حیات فی ذل، ذلت کے ساتھ زندگی کرنے سے، ذلیلانہ زندگی گزارنے سے عزت کے ساتھ مرنا بہتر ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ لہٰذا ایک عظیم درس جو جس طرح ہم نے پچھلے ایک مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا، درس آزادی ہے، درس حریت ہے۔ چونکہ ہمارے سامنے بہت سارے پیغامات موجود ہیں، لہٰذا ہم جلدی ان سے گزر کر آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور عظیم درس اور پیغام جو اس حادثے میں، اس واقعے میں، اس درسگاہ میں موجود ہے، وہ ایثار اور قربانی، فداکاری کا درس ہے۔ جس طرح قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جتنی بھی پریشانیاں، مشکلات اپنے لیے پیش آئیں، وہ دوسروں پر ایثار اور قربانی کرتا ہے، اپنی نفس کو قربان کرتا ہے، اگرچہ اپنے لیے مشکلات درپیش ہوں۔ تو واقعہ کربلا میں جا بجا، جگہ جگہ یہ قربانی اور ایثار ہمیں نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے درس ہے، اے کربلا کے ماننے والو، اے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کہنے والو، تمہیں ہر جگہ، زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں اس ایثار اور قربانی کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگر تم دیندار ہے، اگر تم شریعت کا پابند ہے، اگر تم امامت کے قائل ہیں، تو اس راستے میں جس طرح کربلا والوں نے اپنی ایثار اور قربانی کو پیش کر دیے، اسی طرح تمہیں بھی پیش کرنا چاہیے۔ ہاں الحمدللہ، اسی وجہ سے، اسی درس کربلا کی تکرار سے، اسی درس پیغامات عاشوراء کو بار بار سننے سے، عاشوراء بار بار منانے سے، مؤمنین کے ہاں، عزاداروں کے ہاں وہ جو ایثار اور قربانی اور فداکاری کا جو مادہ پایا جاتا ہے، وہ دوسروں کی نسبت میں کہیں زیادہ ہے۔ آج کل آپ مختلف جگہوں پر دیکھ لیتے ہیں، حالیہ دنوں میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اگر ظلم اور استبداد کے سامنے، عالم استکبار کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے تو عزادار ہیں، مکتب عاشوراء کے ماننے والے ہیں، مکتب عاشوراء میں بڑھنے والے، پلنے والے اور یہاں پر زندگی کرنے والے ہیں، عاشوراء کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہی ہیں جو ظلم اور بربریت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ عاشوراء کا اثر ہے۔ لہٰذا ہمیں جس طرح کربلا والوں نے ایثار اور قربانی کا نمونہ پیش کر دیا ہے، اس آخری مرحلے تک، اس عروج کے مرحلے تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ بہت سارے جگہوں پر شب عاشور کو دیکھ لیں کہ مولا امتحان لیتا ہے۔ بعض تاریخی کتابوں میں موجود ہیں کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مولا سے کہا، بھیا کیا اپنے اصحاب و انصار کا امتحان لے چکے ہو؟ وہاں پر وہ شب عاشور کا وہ منظر ہے، آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں، وہاں پر جب امتحان کا موقع آتا ہے تو ہر کوئی اپنی ایثار اور قربانی کا اظہار کرتا ہے، اپنی فداکاری کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولا
میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں ہوں اور مجھے قتل کر دیا جائے، دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے، تو میں تم سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، اور میں تم پر 1000 مرتبہ اپنی جان نثار کر دوں گا۔ مولا غازی عباس کو دیکھ لیجئے آپ، دیکھیں ایک عظیم منظر ہے، لب تشنا زخمی حالت میں جب انسان کے بدن سے خون بہتا ہے تو وہ تشنا ہوتا ہے، مائعات کی کمی کی وجہ سے وہ پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، اور پانی بھی 3 دنوں سے بند ہے۔ اس تپتی، اس گرمی میں، اس بیابان میں، صبح سے عصر تک اس لڑائی کی حالت میں، جنگ کی حالت میں لاشوں کو اٹھاتے ہوئے، یعنی تشنگی کے اس آخری مرحلے پر ہے۔ لیکن جب فرات میں پہنچتے ہیں اور چلوں میں پانی اٹھاتا ہے تو تاریخی جملہ ہے فذکر عطش الحسین، تو وہاں پر بائی کی تشنگی یاد آئے۔ دیکھیں، تصور کریں ذرا کتنی تشنگی ہے، پانی ہے، آب فرات ہے، کوئی مانع نہیں، لیکن فداکاری کا تقاضا یہ ہے، ایثار اور قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر پانی کو پھینک دیتا ہے، اور مولا کی یاد میں پانی نہیں پیتے آپ۔ اسی طرح آپ تاریخ کے مختلف جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کربلا کے متعدد جگہوں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایثار اور قربانی، یہ فداکاری صرف کربلا میں نہیں بلکہ کربلا سے پہلے، واقعی کربلا سے پہلے بھی، کربلا کی مقدمات آپ سمجھ لیجئے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو، اپنے بھائی کو کوفہ کی طرف آپ نے بھیجے، اپنا نمائندہ بن کر اپنے چچازاد بھائی کو جب آپ بھیج دیتے ہیں کوفہ کی طرف، وہاں پر بہت، دیکھیں کربلا میں پھر بھی آپ کہیں امام عالی مقام موجود ہے، سید شباب اہل الجنہ ہے، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، آپ کا ایک منفرد مقام ہے۔ اسی لیے آپ کے اصحاب و انصار اگر فداکاری کا اظہار کرتے ہیں، جان نثاری کرتے ہیں، وہ اگر خلوص کا اظہار کرتے ہیں تو یہ عجیب نہیں ہے۔ لیکن کوفہ کی حالت دیکھ لیجئے آپ، جب مسلم بن عقیل کو وہاں بھیج دیتے ہیں کوفہ کی طرف، وہاں پر ایک عظیم شخصیت جو کوفہ میں موجود ہے، جنہوں نے پناہ دی ہے، اپنے گھر پر مہمان کے طور پر رکھا ہے جناب مسلم بن عقیل کو، جناب ہانی بن عروہ ہے۔ دیکھیں آپ ان کی قربانی دیکھیں، ان کی فداکاری دیکھ لیجئے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے کارندو نے جناب ہانی کو حاضر کر لیتا ہے، ہانی بن عروہ کو، اس جرم میں کہ اپنے گھر پر مسلم بن عقیل کو، جو کہ خلافت کا باغی ہے، جو کہ خلیفہ وقت کے مخالف ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ کی طرف بھیجے ہیں، ان کو اپنے گھر پر جگہ دینے اور حکومت وقت کی مخالفت کرنے کے جرم میں آپ کو اپنے پاس بلا لیے، تو وہاں پر کہا گیا، ظالم نے جناب ہانی بن عروہ سے کہا کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ دیکھیں کتنا بڑا سخت امتحان ہے، اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، قتل کی دھمکی ہے، لیکن ہانی بن عروہ پر ہماری جانیں قربان ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں واللہ لو لم اکن الا واحدا لیس لی ناصر، اللہ کی قسم اگر میرے سوا کوئی نہ ہو، میرا کوئی مددگار نہ ہو، لم ادفعہ الیک،
حتی اموت دونہ، میں مسلم کو تمہارے حوالہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا۔ دیکھیں مسلم میں عقیل امام وقت تو نہیں ہے، لیکن امام کا نمائندہ ہے، امام کا وکیل ہے، اہل بیت عصمت و طہارت میں سے آپ کا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں کتنی عظیم قربانی ہے جناب ہانی بن عروہ کی۔ کہتے ہیں میں اگر اکیلا ہی رہوں، اگر میرا کوئی بھی ناصر و مددگار نہ ہو، تب بھی میں مسلم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی شہادت بھی ہوتی ہے، آپ کو شہید کر دیے گئے اسی راہ میں، اس راہ میں آپ قربان بھی ہو گئے۔ لیکن جناب مسلم پر بھی ایک ایسا وقت آتا ہے، بہادری کو دیکھ لیجئے جناب مسلم کی، آپ کی فداکاری کو دیکھ لیجئے، جب آپ کو اعداء نے اپنے گھیرے میں لیے اور آپ کو ابن زیاد کے دربار میں حاضر کر دیے گئے تو کہا مسلم تم نے کیوں سلام کر دیا نہیں کیا امیر کو؟ تو آپ نے فرمایا میرا امیر حسین کے لیس لی امیر سوى الحسینی، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ اور یہاں سے جواب آتا ہے چاہے تو سلام کرے یا نہ کرے، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور مسلم ابن عقیل کو ایک ایسے مرحلے میں آپ کو بام دارالخلافہ کی چھت کی طرف آپ کو لے گئے، اور وہاں پر باد صبا کے ذریعے آپ نے مولا کو سلام بھیجا، مولا آپ کا غلام آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کر رہا ہے، لیکن مولا زوال حال ہے، آپ کوفہ کی طرف تشریف نہ لائیے، اگر تشریف لانا ہے تو اس خاندان عصمت و طہارت کو، بیویوں کو اپنے ساتھ نہیں لانا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔